تبسم خان لکھنؤ سے پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں، کیونکہ تبسم لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، اب یہ نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال جو بھی ہیں. انہوں نے دانوں پر تسبیح پڑھنے کا حکم یہ پوچھا ہے کہ دانوں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں. ہم نے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے. نہیں، بدعت نہیں ہے، دانوں پر تسبیح پڑھنا جائز ہے، کیونکہ تسبیح کاؤنٹ کرنے کا حدیث میں حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ کا، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ رات شام کو پڑھا، تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو فضائل ہیں 100 دفعہ، تو ظاہر ہے اس کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا. تو کاؤنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے. آج کل ایک چائنا کی ایک بڑی مشہور ایک ڈیجیٹل مشین آ رہی ہے، اس کو آپ دباتے رہیں. تو کاؤنٹ جس طرح سے بھی کیا جائے کھجور کی گٹلیوں پر، تو وہ مقصد وہ تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے، مقصد گننا ہوتا ہے. تو گن کسی بھی طریقے سے آپ گن سکتے ہیں. رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر سے. دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے. تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح. اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں، اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے. یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی. مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی، تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے. کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے. تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں. اس کے بعد سنت مؤکدہ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ بھی آیت الکرسی بھی. اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں. بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں. سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں. تو بڑا اچھا عمل ہے یہ. تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کریں. ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا یہ پڑھا کریں. کئی دفعہ حرکت سے نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں کتنی دفعہ بلا عذر حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جیسے بالوں کو ہاتھ لگانا، کپڑوں کو سیدھا کرنا یا خارش کرنا وغیرہ وغیرہ. عامر محمد یوسف پنجگور بلوچستان سے. دیکھیں حرکت نماز کے منافی ہے، اور کوئی بھی کام نماز میں ایسا کیا جائے جو نماز کے منافی ہو تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. جیسے نماز میں بات چیت کرنا، نماز میں کھانا پینا، نماز میں چلنا پھرنا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے. لیکن یعنی اس کے لیے تو دلیل کی حاجت نہیں ہے کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں نماز کے اگینسٹ کوئی کام کرنے سے، نماز کے منافی کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے.
لیکن اب کتنی حرکت کرنے سے ٹوٹتی ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنی ایک دفعہ کیوں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ نماز فوراً ٹوٹ جائے. یہ تو اس میں تو انسان معذور ہے، اتنے تو مجبوراً حرکت کرنی پڑتی ہے. تو اب اس میں کوئی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹے گی. تو جب واضح دلیل نہیں ہوتی تو حضرات فقہائے کرام پھر اجتہاد کرتے ہیں. تو اب بعض فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ بغیر ضرورت کے اگر 3 دفعہ حرکت کر لی، بغیر ضرورت کے 3 دفعہ جلدی حرکت کر لی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. بعض فقہا اس کے قائل ہیں. اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اتنی حرکت کی کہ اگر کوئی دیکھنے والا آئے اور اس وقت اس کو دیکھتا تو اس کی حرکت کو دیکھ کے یہ لگتا کہ گویا یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. تو اتنی زیادہ جب حرکت ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی مجھے آ کے اس وقت دیکھتا میں اتنی حرکت کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. اگر وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اتنا ہل رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ دونوں قول ملتے ہیں. گنجائش اس دوسرے قول میں ہے کہ اتنی حرکت ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ گویا یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بس بہت زیادہ حرکت ہوگی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے تو ہم یہ کہیں گے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے. اور پہلا جو قول ہے جس میں ہے کہ 3 دفعہ جلدی حرکت کی، وہ قول سخت بہت ہے، اس میں مشکل بہت ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ حرکت ہی نہ کریں تاکہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی کو چاہیے پہلے جتنی جہاں کھجانا ہے نا تسلی سے کھجا لے، ہلے اتنا ہل کے تھک جائے پھر کھڑا ہو. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز سے پہلے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی نیت باندھیں گے ایک دم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دم حرکت کرنا شروع ہو جائے. تو تمیز سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی. ہاں کوئی بہت ضرورت ہے تو پھر جلدی سے حرکت کر کے وہ ختم کر دے اس کو جو خارش ہو رہی ہے، تاکہ نماز میں اس کا دھیان نہ بٹے. بعض دفعہ خارش ہو رہی ہوتی ہے سر میں یا کہیں چہرے پہ، اس طرح سے اس کو کوئی الجھن ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کھجائے گا تو نماز سے دھیان ہٹتا ہے. تو اس میں تو ٹھیک ہے جلدی سے حرکت کر لی. یا کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہٹا لینا چاہیے. تو اس طرح کی حرکت جہاں ضروری ہو وہاں تو بالکل جائز ہے، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے تو 1 دفعہ بھی حرکت نہ کرے. اور اگر 3 دفعہ حرکت کر لی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز لوٹا لے، لیکن نہیں لوٹاتا تو بھی امید ہے کہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے. لیکن گناہ بہرحال ہوگا، یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ بار بار بلا وجہ حرکت کرنے سے نماز کا خشوع و خضوع بھی خراب ہوتا ہے اور